سی شریعت ہے؟ آپ لوگ تو بیچ میں سے ہمارے کچھ تھوڑے تھوڑے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ جو تھوڑے تھوڑے ذرا ہوتے ہیں وہ چنگا تربان آمن تین پلسیاں دا کام ہوئے بچہ جمہورہ پلسیاں وہ پچھے بار لگے تیرا گلہ پہلے لانگے. تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ یہ وہی نجدی تحریک کا حصہ ہے کہ جنہوں نے عرب مبارکہ سے تمام مزارات صحابہ کا خاتمہ کیا, لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا. آپ تو ادھر خوابے خرگوش میں کہ مزے لے رہے ہو نا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سباق میں 88 علماء اہل سنت کو صرف اس لیے ذبح کیا گیا کہ وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے. 88 تمام مزارات کو بلڈوز کر دیا گیا. پیر بابا نام سنا تھا نا, اور یہ وہ پیر بابا ہے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا, کسی نے پوچھا پیر بابا ولی اللہ حقیقی مرد کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہٹ جا تے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چل پڑے. اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ نے حرکت شروع کی. آپ نے فرمایا میں خدا نہیں کیا, میں نے انج مثال دے رہا تھا. یہ وہ پیر بابا آج اس کے مزارات کی چادروں کو دنیا ساری نے دیکھا. ان بے غیرتوں نے دنوں نے جلایا, وہاں پر قبضہ, رحمان بابا کے مزار کو بموں سے اڑا دیا. باقی اور بہت سارے جوگی دی بابا اور عالم بابا اور کئی وہاں کے مزارات تھے, ان کو وہاں مسمار کر دیا گیا. جو یا رسول اللہ کہنے والے سنی تھے ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. بونیر کے اندر ایک دن میں کئی 100 سنیوں کو شہید کیا گیا. ان کا قصور کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. صلات کے اندر 15 سنیوں کے مدرسوں پر قبضہ کر لیا گیا. تمام سنی مساجد کو اپنے بھائیوں نے قبضے میں لے لیا. تم اس شریعت کو ماننے, اس کا انتظار کر رہے ہو, اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ پورا پاکستان کافر ہے اور اب ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے. میں صرف آپ کے کان کھولنا چاہتا ہوں کہ اگر طالبان آئر آتے ہیں ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو پوچھیں. انہوں نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کہنے والوں کو مکانا اور ختم کرنا ہے. اور ہمارے لوگ ہیں کہ جناب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھو یہ روس, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کی مشترکہ سازش ہے. وہ تمہارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, تمہارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اور یہ وہی کردار آج عام کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تھا, انگریزوں نے کیا تھا. اس کی واپی تحریک کے ذریعے وہی آج تحریک چل رہی ہے اور ان کا اور کوئی مشن نہیں ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, کولڑا شریف دربار پر ان کی طرف سے خط آئے ہیں کہ ہم نے اس مزار کو سب سے پہلے اڑانا ہے. ان کا یہ اعلان ہے. پیر صاحبان کو انہوں نے خط لکھے کہ یہ ہمارے حوالے کر کے چلے جاؤ مگر ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور انہوں نے اعلان کیا کراچی, پشاور اور جتنے بھی دائمہ کے مزارات ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ مزارات اولیاء ہیں. ان شرک کے اڈوں کو ختم کریں گے. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا کولڑے کے پیر کے مزار پہ اگر بم گریں گے, اس کو اڑانے والے آئیں گے تو تم چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ بولو, چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ ہم اعلان کرتے ہیں حکومت سے, ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی شریعت چاہیے. ہمیں یہ نجدیوں اور ان طالبانیوں کی شریعت نہیں چاہیے. اور یہ جو عدل ریگولیشن, خاص عدل ریگولیشن, یہ عدل ہے. یہ کون سی شریعت ہے کہ اگر کالا امامہ نہ پہنو تو ڈز مار دو؟ کون سی شریعت ہے؟ نسوار اگر تم نے کھائی تو تمہیں یہ کر دے گے؟ کون سی شریعت ہے؟ میرے اسلام نے تو شرابی کے لیے بھی ایک محدود حد رکھی ہے. شرابی کے لیے بھی حد رکھی ہے. اور آپ نے شاید پڑھا اور سنا ہوگا کہ پیر سمیع اللہ چشتی, جس کو شہید کر کے جب انہیں دفن کیا گیا, اس کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کو چوک میں ننگا لٹکا کر اس کے جسم سے برش نکالے گئے. اس کو قصور کیا تھا معلوم ہے؟ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہنے والوں, ابھی تک اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلی نا تو پھر انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. لہذا ہر حوالے سے آدمی کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ جو طالبانی شریعت آ رہی ہے اس کا میرے رسول کی شریعت سے کوئی تعلق, اونچا بولو, کوئی تعلق نہیں ہے.
اور ہم شریعت کے مخالف نہیں. یار ہم سے زیادہ شریعت کا کون حمایتی ہوگا؟ لیکن ہم وہ شریعت مانتے ہیں جس میں جانور کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا. حضور نے فرمایا جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو, اس کو پیاسا ذبح نہ کرو. قربان مدینے والے, آج میرے رسول پر گنبد خضرا کے اندر کیا بیت رہی ہوگی کہ جب ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں سلام پڑھنے والوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ظلم ہے؟ اور اب یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ تیاری رہیں, تیار ہیں. وہ چھوڑ دو, آپ کو نعروں سے کام نہیں چلتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب کام اس طرح ہوگا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کو بچانا ہے. اگر تم کہو کہ آرمی اور ایجنسیاں اور پولیس یہ بیچارے تو خود پریشان ہیں, ہم اتنا ہی کہیں گے کہ ہماری ایجنسیوں اگر وطن کے تم وفادار ہو تو پہچانو کہ اس ملک کا وفادار کون ہے اور اس ملک کا غدار کون ہے. تمہیں پتہ ہے یہ. اور پھر مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے ایجنسیوں کے اندر بھی یہ لوگ گھس گئے ہیں جو صحیح منصوبے بننے نہیں دیتے, اور اگر بن جائیں تو ان پہ عمل پیرا نہیں ہونے دیتے. وگرنہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کو توڑنے اور ملک کے اندر خانہ جنگی کرانے کا یہ منصوبہ ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیلی یہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو پروان چڑھانا چاہتی ہیں. میں آپ سے ایک بات